السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، ہفتہ وار اسلامی سوال و جواب ویکلی کوشچن اینڈ آنسر کا ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، تو اس کا آج یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ تو ایک ہفتے کے اندر جتنے سوالات موصول ہوتے ہیں ان کے ہم جوابات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ تو کچھ سوالات آئے ہیں، بلا کسی تاخیر ہم وہ سوالات کو آپ کے سامنے رکھ کر پھر اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات اس کو سماعت فرمائیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ دیکھیں، اختلاف اگر کسی کو ہے تو علم کے دائرے میں اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ کوئی اگر کسی چیز کو نہیں مانتے تو نہیں ماننے والوں کا عقیدہ، اگر کوئی مان رہے ہیں تو وہ ماننے والوں کا عقیدہ ہے۔ اختلاف ہونا چاہیے لیکن مخالفت نہیں ہونا چاہیے۔ مخالفت اگر ہوگی تو اس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر کفر و شرک اور بدعت کے فتوے لگیں گے۔ تو اپنی اپنی جگہ پر اپنے عقیدے رہیں تو بہتر رہے گا، اس پر عمل کیا جائے تو بہتر، عمل نہیں کرنے والے ہیں تو عمل نہیں کرنے والوں کے لیے بہتری ہے۔ ایک سوال آیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی پیر کی مزار کو چومنا، بوسہ دینا کیسا ہے؟ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کے روضے کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کی جو بارگاہیں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا گہوارہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں وہاں پر برستی رہتی ہیں، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو لوٹنے کے لیے ہم ان کی مزاروں پر، درگاہوں پر جاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں۔ یقیناً یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ اولیاء کی مزارت کو چوما جا سکتا ہے۔ بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی مزار کو چومنا، یہ تو تمام اولیاء کی مزارت کو چومنے سے افضل ہے اور سب سے بڑا مقام ہے۔ یہ تو یہ شرک نہیں ہوتا، نہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ شرک تب ہوگا کہ جب کوئی خدا سمجھے۔ ہم تو چوم کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے۔ کیا خدا کو چوما جا سکتا ہے؟ خدا کو ہرگز نہیں چوما جا سکتا۔ تو جب جسے چوما جا نہیں سکتا تو جس کو ہم چوم لے وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم خدا کے لیے کر سکتے ہیں مگر کسی اور کے لیے کریں تو وہ شرک ہوگا۔ جیسا کہ نماز ہے، خدا کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ ہے، خدا کے لیے رکھتے ہیں، حج ہے، خدا کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے، خدا کے لیے دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر ہم نماز کسی اور کے لیے پڑھیں گے تو شرک ہو جائے گا، ہم سے گناہ ہو جائے گا۔ جب خدا کو چوما ہی نہیں جا سکتا تو کسی اللہ کے ولی کی مزار کو یا کسی پیر کے ہاتھ کو دست بوسی کر لیں یا قدموں کا بوسہ دے لیں، چوم لیں، تو یہ شرک کیسے ہوگا؟ بالکل جائز ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مزار کو چومنا بھی بالکل جائز ہے، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے روزے پر تو جالیاں لگی ہیں، یعنی کہ جالیاں ہیں، اندر جا نہیں سکتے، تو اب کیا کریں؟ تو جالیوں کی نسبت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مزار سے ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مزار سے ہے، تو اس نسبت کی بدولت اس کو چومنا بھی ثواب ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل چوم سکتے ہیں۔ جالیوں کو چومنے کا موقع مل جائے یہ بھی ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اب ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ مسافر کی نماز کے مسائل بتائیں، تو آئیے ہم مسافر کی نماز کے مسائل آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، آپ سماعت فرما لیں۔ مسافر کہتے ہیں جو سفر کر رہا ہے، ٹریولنگ کر رہا ہے، تو کتنے سفر پر مسافر اپنی نماز کو قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت کو آدھا کر کے 2 رکعت پڑھے گا۔ 4 رکعت والی نماز کو آدھی کر کے 2 رکعت پڑھیں گے۔ اگر 3 رکعتوں والی نماز ہے جیسے مغرب کی اور وتر کی تو وہ 3 ہی پڑھیں گے، اور جو ہے فجر کی 2 رکعت ہے تو اس میں ایسا نہیں کہ اس میں کم کیا جائے گا، 2 رکعتوں کو 2 ہی پڑھا جائے گا۔ 3 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 3 ہی پڑھا جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ قصر یعنی کہ کمی صرف 4 رکعت والی نماز میں ہوگی۔ ہاں، سنت جو نمازیں ہیں، سنت میں قصر نہیں ہے۔ اگر سنت 4 رکعت ہے تو 4 پڑھنا پڑے گا، فرض میں ہی قصر ہے۔ تو مسافر بندہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ 80 کلومیٹرز کا سفر کر رہا ہے، 80 کلومیٹر کا وہ سفر پار کیا تو اس کے بعد اس پر جو ہے نماز قصر ہوگی۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ 2 رکعت کیوں پڑھنا، چلو 4 پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی کہ جو احکام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا، جو حکم دے دیں بس اتنا ہی کرنا، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔
تو یہ قصر کا حکم ہمیں دیا گیا، احادیث سے ثابت ہے یہ۔ تو 80 کلومیٹر سے زیادہ اگر ہم سفر کرتے ہیں تو ہم مسافر ہو جاتے ہیں، 4 رکعت ہیں تو اب ہم کو 2 رکعت پڑھنا ہوگا۔ اب کب اگر ہم تنہا پڑھ رہے ہیں، جیسے ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو 2 پڑھنا، عصر کی 4 فرض ہے، عشاء کی 4 فرض ہے، اگر تنہا ہم پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھنا ہوگا۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے گئے، مسجد میں کہیں پر نماز ہو رہی تھی، ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور نماز پڑھانے والے مسافر نہیں تھے، مقیم تھے، مقام کے رہنے والے تھے، تو ان کے پیچھے اگر ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو اب ہم اس میں 2 رکعت نہیں بلکہ ان کے پیچھے پوری 4 رکعت پڑھیں گے۔ اکیلے پڑھیں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے 4 کی، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پوری 4 پڑھیں گے۔ اگر کوئی امام مسافر ہیں تو اگر وہ جماعت پڑھا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیں، باقی جو مقتدی ہیں وہ اٹھ کر اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسافر کے نماز کے مسائل تھے جو آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ ناظرین سامعین اکرام، پھر ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 4 رکعت آپ سنت مؤکدہ پڑھیں گے تو آپ کو 4 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ملا کر پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ کوئی اور سورہ، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی اور سورہ پڑھنا ہے، پھر تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ پڑھنا ہے، پھر چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ آپ کو ملا کر پڑھنا ہوگا۔ اب سنت مؤکدہ کا طریقہ تو یہ ہو گیا، لیکن سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورہ پڑھیں گے۔ جب آپ دوسری رکعت میں آپ جب تشہد میں بیٹھیں گے تو صرف تشہد پڑھ کے اٹھیں گے نہیں، بلکہ تشہد کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، اس کے بعد دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد آپ جو ہے سلام نہیں پھیریں گے، اٹھ کے ٹھہر جائیں گے۔ اٹھ کے ٹھہرنے کے بعد جو آپ کی تیسری رکعت رہے گی اس میں آپ کو ثنا پڑھنا ہوگا۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں پھر سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر اس کے بعد میں کوئی اور سورہ پڑھنا، تیسری رکعت کو مکمل کر کے اٹھ جانا، پھر چوتھی رکعت بھی سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا، پھر اس کے بعد میں کوئی اور سورہ پڑھنا، اس کے بعد میں جو اپنی چوتھی رکعت کو مکمل کر لینا۔ یہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔